عقیدہ توحید کے ارکان سبیہ جو ہیں، جو سورہ اخلاص کی روشنی کے اندر بیان کروں گا۔ اس سے پہلے توحید و شرک کے باب میں چند اہم نکات جو ہیں کہ جس سے شرک اور توحید جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ اس میں یہ ہے، توحید اور شرک دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپس میں متضاد ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ مثلا اگر توحید ہے تو ادھر شرک نہیں ہوگا، اور جس جگہ پر شرک ہے وہاں پر توحید موجود نہیں ہوگی۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپس میں بالکل مخالف ہیں، متضاد ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ اور آسان لفظوں میں کرتا چلا جاؤں، یہ دو ایسی اصطلاحات ہیں، یہ دو ایسے عنوان ہیں جو آپس کے اندر بالکل مختلف ہیں، جو آپس کے اندر بالکل مخالف ہیں، متضاد ہیں۔ بالفرض اگر کوئی موضوع، کوئی عقیدہ یا پھر کوئی عمل جو ہے وہ توحید کہلاتا ہے، توحید، تو اس کی جو عین نفی ہوگی وہ شرک ہوگا۔ کہ اگر ہمارا کوئی عقیدہ جو ہے، عمل جو ہے، جو موضوع ہے، وہ اگر توحید ہے تو اس کا جو الٹ ہوگا، اس کی نفی جو چیز کرے گی وہ شرک کرے گی۔ شرک جو ہے وہ اس چیز کی نفی کرے گا۔ مثلا اگر توحید سے مراد دن ہو تو اس کی جو رات ہوگی وہ شرک ہوگی۔ کہ اگر توحید دن کہلائے گا تو توحید کا متضاد دن کا جو ہوگا وہ رات ہوگی، وہ رات شرک کہلائے گی۔ اگر توحید کی علامت ٹھنڈک کو قرار دیا جائے تو توحید کے مقابلے میں ٹھنڈک کی جو بات ہوگی، ٹھنڈک کا جو متضاد ہوگا وہ حرارت ہوگی، گرمی ہوگی۔ اور توحید کی علامت اگر طہارت ہو تو شرک کی علامت کو دوسری طرف وہ ناپاکی ہوگی، نجاست ہوگی۔ اس کے بعد توحید کی علامت اگر نور ہو تو شرک کی علامت دوسری طرف تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا۔ اور اگر توحید کی علامت جنت ہوگی تو اس کی نفی کے لیے شرک کی علامت جو ہوگی وہ جہنم ہوگی۔ کہ وہ توحید اور شرک جو ہے وہ ایک جگہ پر سما ہی نہیں سکتے۔ اگر کسی جگہ پر توحید موجود ہے تو اس جگہ سے شرک ہٹ جائے گا، اور اگر کسی جگہ پر شرک موجود ہے وہاں توحید نہیں ٹھہر سکتی۔ کہ اگر ایک بندہ اپنے دل و جان سے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتا رہے، اس رب کو ایک ہونا مانتا رہے، اور کسی ایک سے زیادہ ماننے کو انکار کرتا جائے، تو وہاں پر شرک جو ہے اس کی ذات کے اندر کوئی شریک جو ہے وہ نہیں ٹھہر سکتا۔ تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو بالکل مختلف ہیں۔ اس کے بعد اس زمن میں یہ بات ملحوظ خاطر رکھی جائے کہ ہر ناجائز عمل اسی طرح شرک نہیں ہوتا جس طرح ہر جائز عمل عین توحید نہیں ہوتا۔ کہ ہر ناجائز عمل اسی طرح شرک نہیں ہوتا۔ بالفرض آسان لفظوں میں کہ اگر کسی کو گالی دی جاتی ہے، کوئی شخص کسی دوسرے کو گالی دیتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، تو وہ شرک نہیں ہوگا، وہ شرک نہیں ہوگا۔ اور اگر دوسری طرف
وہی بندہ جو ہے وہ گالی نہ دے تو وہ بات عین جو ہے وہ توحید بھی نہیں کہلائے. یہ ایک الگ زمرہ ہے. شرک کا مرتکب جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور جبکہ کسی ناجائز اور حرام عمل کی وجہ سے اس کا مرتکب جو پایا جاتا ہے وہ فاسق اور فاجر تو بن سکتا ہے، گناہ گار تو بن سکتا ہے، مگر وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. جو شرک کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. مگر کوئی جو گالی گلوچ کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، نفرت کے بیج بوتا ہے، وہ فاسق و فاجر اور گناہ گار تو بن جاتا ہے مگر وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. ہم تو جس کو مرضی کفر کا فتویٰ دے کر، جس کو مرضی شرک کا فتویٰ دے کر دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. اس کے بعد شرک کے عقیدہ توحید کے ارکان سبیہ سورہ اخلاص کی روشنی میں جو تلاوت قرآن کریم سے اللہ رب العزت نے شرف بخشا، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس سورہ اخلاص کی روشنی کے اندر 7 ارکان سبیہ جو ہیں وہ بیان کیے گئے. پہلا رکن جو ہے وہ واسطہ رسالت، دوسرا رکن ذات حق کا فوق الادراک ہونا، تیسرا احادیت اللہ رب العزت کا ایک ہونا، چوتھا جو ارکان سبیہ ہے وہ سمادیت کہ اللہ رب العزت کا بے نیاز ہونا، پانچواں رکن لا والدیت کسی کا والد نہ ہونا، اور چھٹا رکن لا والدیت کسی کی اولاد نہ ہونا، اور ساتواں اور آخری رکن جو ہے لا کفویت کہ کسی کا اس کا ہمسر اور ہم و رتبہ نہ ہونا. یہ 7 ارکان سبیہ جو ہیں اللہ رب العزت کے عقیدہ توحید کے سورہ اخلاص کی روشنی کے اندر بیان کرنے جا رہا ہوں. جو بیان فرمائے گئے وہ پیغام آپ تک پہنچاتا چلوں. سورہ اخلاص قرآن مجید فرقان حمید کی چھوٹی سورتوں کے اندر دوسرے نمبر پہ سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی توحید وہ اتنی جامع انداز کے اندر بیان فرمائے گئے کہ کسی کو بھی کسی آسان طریقے سے سمجھائی جا سکے. تو ان کے جو ارکان سبیہ ہیں سورہ اخلاص کی روشنی میں، وہ پہلے نمبر پر واسطہ رسالت. سب سے پہلے سورہ اخلاص کا جو ہے وہ آغاز لفظ کل سے فرمایا گیا. لفظ کل سے کیا گیا، اور کل ایسا لفظ ہے قرآن حکیم کے اندر جہاں کہیں بھی آئے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے محبوب سے ہم کلام ہے.
اپنے محبوب سے مخاطب ہے. تو کل مطلب کہ یہاں پر بھی اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اپنے محبوب سے ہم کلام ہے، اس سے کلام کرنا چاہ رہے ہیں. آغاز لفظ کل سے کیا جس کا معنی ہے اے نبی مکرم، اے میرے محبوب، اے میرے لجپال، اے میرے محبوب، آپ فرما دیجئے. کل کہ اے اللہ کے حضور آپ فرما دیجئے. کیا فرما دیجئے؟ فرمایا هو اللہ احد، وہ اللہ جو ایک ہے، وہ اللہ جو یکتا ہے، وہ اللہ جو یگانہ ہے. اے محبوب آپ اپنی زبان سے فرما دیجئے کہ وہ اللہ کی ذات ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. رب اپنے محبوب سے ہم کلام ہے کہ اے محبوب اپنی زبان اقدس سے فرما دیجئے. کیا فرما دیجئے؟ کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ مختصر مضمون جو ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت یعنی ایک ہونے کا بیان کر رہا ہے کہ اس کی وحدت متعلقہ کا یہ بیان ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر برہان ناطق ہے کہ وہ ان کا ایمان پختہ ہے، برہان ناطق ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب آپ فرما دیجیے. کیا فرما دیجیے؟ کہ وہ اللہ ایک ہے. وہ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی ذات جانتی ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرے پیارے حبیب ہم چاہتے ہیں کہ توحید کا مضمون بیان کرنے کے لیے تیری زبان استعمال ہے، کہ تیرے رب کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی وحدانیت توحید بیان کرنے کے لیے اس کے محبوب کی زبان استعمال ہے. ہم یہ چاہتے ہیں جو کچھ اس سے نکلے میری ہستی پر دلالت کرے، میرے ایک ہونے کا مضمون اتنا بلند ہے کہ اس کی ادائیگی کا حق میں تجھے بخشتا ہوں. کہ میرے ایک ہونے کا مضمون جو ہے وہ اتنی بلندی اور بدتر ہے، اتنا بلند ہے، اتنا افضل ہے کہ اس کی ادائیگی کا جو حق ہے اے محبوب ہم تجھے دیتے ہیں کہ تو اپنی زبان اقدس سے اللہ رب العزت کی میری وحدانیت کا جو ہے وہ لوگوں تک پیغام پہنچائے. اور پھر جب یہ آپ سے سن جائیں، لوگ آپ سے سن لیں، تو آپ کی بات کو سچا مان کر مجھے ایک مان دیں. درمیان میں واسطہ رسالت دے دیا کہ محبوب آپ کی زبان سے وہ الفاظ نکلے اور لوگ آپ کی زبان پر وہ چیز اس پر عمل کرتے ہوئے، ان الفاظ کو دیکھتے ہوئے توحید پر ایمان لے آئے. اس کے بعد دوسرا رکن جو ہے وہ ذات حق کا فوق الادراک ہوتا ہے. ذات حق کا فوق الادراک ہونا. ضمیر غائب ہوا کل کے بعد سورہ اخلاص کے اندر لفظ کل کے بعد اسم ذات سے پہلے ہوا کا لفظ استعمال ہوا. فرمایا گیا کلام عربی میں ہوا سے مراد ضمیر غائب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے.
اور غائب چیز وہ ہوتی ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے، جو آنکھوں کے سامنے موجود نہ ہو، جبکہ اللہ رب العزت کی تو یہ شان ہے کہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ اس کے لیے زمان و مکان کے فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے انسان سے اپنی قربت کے متعلق ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شانت کے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ بجا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہماری شہرت کے بھی زیادہ قریب ہے اور ہر وقت موجود ہے، لیکن اس قربت کے باوجود ہم اسے نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، کہ وہ ذات ہر جگہ، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جگہ موجود ہے، ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، مگر ہم اس ذات کو نہ تو سن سکتے ہیں، نہ اس ذات کو ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ اس ذات کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کا فوق الادراک ہونا ہی دراصل شان الوہیت ہے، اور اس شان کے اظہار کے لیے یہاں بیان توحید کے آغاز میں کلمہ جو ہے ہوا، استعمال ہوا۔ اس کے بعد تیسرا رکن جو ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے گرد و پیش حالات اور ماحول سے اپنا رابطہ اور اپنا تعلق استوار کرنے کے لیے 5 ذرائع علم عطا فرمائے۔ ہر انسان کو فرمائے، کسی کو نہیں فرمائے۔ 5 ذرائع علم جو ہے ایسے ہیں، اللہ رب العزت نے انسان کو آپس کے ارد و گرد اپنے ماحول کے اندر اس کا رابطہ، اس کا تعلق جو استوار کرنے کے لیے وہ عطا فرمائے، جن کی بدولت وہ ظاہری طبعی دنیا یعنی کہ فزیکل ورلڈ اپنے ظاہری طور پر حقیقتوں کو جانتا ہے اور ان کا شعور اور ادراک حاصل کرتا ہے۔ یہ حواس خمسہ کہلاتے ہیں، حواس خمسہ ظاہر، اور ان کا ارتقاء عمر بھر جاری رہتا ہے۔ وہ جو حواس خمسہ ظاہری ہیں وہ 5 قسم کے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، جس میں پہلا یہ ہے قوت لامسہ، ہاتھوں کے ساتھ چھونے کی قوت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد قوت باصرہ، آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کی قوت، اور تیسرے نمبر پر قوت سامعہ، کانوں کے ساتھ سننے کی قوت، اور چوتھے نمبر پر قوت ذائقہ کہ زبان کے ساتھ اللہ رب العزت نے چکھنے کی قوت عطا فرمائی، اور 5واں قوت شامہ، ناک کے ساتھ سونگھنے کی قوت عطا فرمائی۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے انسان اپنے ارد گرد ماحول میں اپنا رابطہ استوار کرنے کے لیے ان کا استعمال کرتا ہے، مگر اللہ رب العزت کی ذات، اس کی صفات، اس کے کمالات ایسے ہیں کہ وہ رب کہتا ہے میں شانت سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں ہر لمحہ ہر وقت موجود ہوتا ہوں تیرے پاس۔ پھر بھی ہم لوگ اللہ رب العزت کی ذات کو نہ محسوس کر سکتے ہیں، نہ اس کی ذات کو قوت باصرہ سے دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کی ذات کو قوت سامعہ سے سن سکتے ہیں، نہ اس کی ذات کو ہم قوت شامہ سے سونگھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ قوتیں تو عطا فرمائی، مگر اس کی ذات جو ہے ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے کہ اس نے یہ طاقت بھی ہمیں دے دی۔ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں تم لوگوں کے درمیان موجود ہوں، پھر بھی نہ ہم اسے
سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی ذات، اس کی صفات ایسی ہے. اس کے بعد تیسرا رکن جو ہے وہ احدیت، اللہ رب العزت کا ایک ہونا، اللہ کا ایک ہونا. سورہ اخلاص کے اندر احدیت کا بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، کہ اے نبی مکرم ہے میرے پیارے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ جو یکتا ہے، جو ایک ہے. یہاں پر توحید کے تصور کو اجاگر کیا گیا، یعنی توحید کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف بھی ہے اور اس کی صفات کی طرف بھی ہے. توحید کی نسبت اللہ کی ذات کے ساتھ بھی ہے اور اس کی صفات کے ساتھ بھی ہے. ذات کی طرف توحید کی نسبت کا معنی یہ ہے کہ اس پوری کائنات حصہ و بود میں کوئی شریک و ساتھی کوئی نہ ہو. یہ اللہ رب العزت کی نسبت کی ذات کی طرف نسبت ہے توحید کی، کہ اس کائنات کے اندر اس کا کوئی ساتھی نہ ہو، کوئی اس کا برابری کرنے والا نہ ہو، کوئی اس کے علاوہ عبادت کے لائق نہ ہو. وہ وحدہ لا شریک ہو، احدیت، وہ ایک ہو. اور دوسری طرف احد کے سیغے میں واحد کی نسبت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، اس لیے احد کہا جاتا ہے. واحد کا معنی بھی اکیلا ہے، لیکن واحد کہنے کی بجائے احد اس لیے کہا گیا کہ دوسرے کے ہونے کے تمام تر امکانات جو وہ ختم کر دیے گئے. کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اس ذات کے علاوہ کسی دوسرے کا وجود ہی قائم نہیں. اور یہ وہم و گمان بھی نہ رہے کہ کوئی اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کوئی دوسری ذات ایسی ہے جس کی عبادت کی جائے. وہ نام ہی مٹا دیا گیا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس پوری کائنات کے اندر کوئی بھی دوسرا معبود نہیں. اور چوتھا رکن جو ہے وہ سمدیہ، اللہ رب العزت کا بے نیاز اور فائق ہونا. اللہ الصمد کا معنی یہ ہے ذات کی نسبت یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات اول سے آخر تک از خود موجود ہے، وہ بے نیاز اور سب پر فائق ہے، جبکہ ہر شے اپنے وجود کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا باقی جو بھی کائنات میں موجود چیزیں ہیں اس کا وجود میں آنا اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے وجود میں آنا اس کی محتاجی سے ہے. سوا اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کو کسی چیز کی کوئی محتاجی نہیں. روح زمین پر اس کائنات کے اندر جتنے بھی باقی چیزیں موجود ہیں سبھی کو اس ذات کی محتاجی لاحق ہے، موجود ہے. اللہ رب العزت کا محتاج وہ کسی چیز کا محتاج نہیں. وہ ذات جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے. جبکہ یہ تسلیم شدہ امر ہے کہ اللہ رب العزت نہ وجود میں کسی کا محتاج ہے، نہ صفات و کمالات میں کسی کی محتاجی ہے. مخلوق میں ہر کوئی اپنے وجود میں اللہ رب العزت کا محتاج ہے اور اپنی صفات و کمالات میں بھی اللہ رب العزت کی ذات کا محتاج ہے. تو اس فرق کے تناظر میں ہمارا عقیدہ ہوگا کہ اللہ رب العزت زندہ ہے، لیکن وہ اپنے زندہ ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. دوسری طرف ہم بھی زندہ ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کے لیے اس کی بخشی ہوئی حیات کے محتاج ہیں. زندہ تو ہم بھی ہیں مگر ہمیں اس نے وہ حیات بخشی ہے، اس حیات کے ہم محتاج ہیں.
اور اللہ رب العزت کلام کرتا ہے، لیکن اس کی صفت کلام کسی کی حاجت مند نہیں ہے۔ ہم بھی کلام کرتے ہیں، لیکن ہمارا متکلم ہونا اس صاحب کلام کا محتاج ہے، کہ ہمارا کسی دوسرے سے کلام کرنا اس رب کا محتاج ہے۔ اگر وہ اجازت بخش دے گا تو ہم بول سکیں گے، اپنی کلام کر سکیں گے، لیکن وہ بصیر ہے، لیکن اس کا بصیر ہونا کسی کا محتاج نہیں۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، قوت باصرہ، اس نے قوت دی دیکھنے کی، دیکھتے ہم بھی ہیں، مگر ہمارا دیکھنا اس رب کا محتاج ہے۔ اس کے بعد وہ علیم و شہید ہے بغیر حاجت کے، اور ہم علیم و شہید اس کے محتاج ہونے کے سبب ہیں کہ وہ جانتا ہے، سنتا ہے، مگر وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہم جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، مگر ہمارا دیکھنا بھی محتاجی اس کی ہے، ہمارا سننا بھی اس کی محتاجی ہے۔ اس کے بعد پانچواں رکن لا ولادیہ، کہ اس رب کا کسی کا والد نہ ہونا۔ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ پیدا ہونے والے کو بیٹی یا بیٹا کہتے ہیں، جو باپ کا جز ہوتے ہیں۔ بیٹے سے جزئیت ثابت ہوتی ہے، اور کل کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے جز میں آتا ہے۔ اگر خدا کا معاذ اللہ کوئی بیٹا ہوتا تو پوری نہ صحیح کچھ نہ کچھ خدائی اس میں آ جاتی، پوری نہ صحیح کچھ نہ کچھ خدائی جو ہے اس میں آ جاتی، کیونکہ بیٹا ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ اس ذات کی الوہیت کے اوصاف اس میں کسی حد تک منتقل ہو جاتے۔ سورہ اخلاص کی اس آیتہ مبارکہ میں اس چیز کی مکمل نفی کی گئی۔ فرشتوں کے بارے میں یہودی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی نفی فرما دی، فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، فرما دیجئے اے محبوب کہ اگر رحمان کے ہاں کوئی لڑکا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ کہ اللہ کے نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ کے ہاں کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد چھٹا رکن لا ولادیہ، فرمایا سورہ اخلاص کی آیت نمبر 30 کے دوسرے حصے میں وَلَمْ يُولَدْ، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ جب اس کی طرح کوئی نہیں ہے تو اس کی کوئی اصل کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جب اس کی طرح کا کوئی نہیں ہے تو اس کی اصل کیا کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنے والا بھی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ پر فائق بھی ہوگا، کیونکہ باپ بیٹے پر تقدم زبانی اور وجود میں لانے کا سبب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ نہیں، نہ ہی وہ ذات جو ہے کسی باپ کے لانے کی محتاج ہے۔
اس سورہ توحید کے اندر، سورہ اخلاص کے اندر پیدائش اور ولادت کا دونوں کا ذکر اس طرح کر کے کہ دو طرح سے بیٹے کے طور پر اور باپ کے طور پر ہوا کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس نے کسی کو جنا، لم یلد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یولد، اور نہ اس نے کسی کو جنا۔ تو یہ جو دنیا کے لوگوں کی باتیں تھی ان کا رد کر دیا گیا، لم یلد ولم یولد۔ اگر کسی طرف سے ولادت منسوب ہو جائے، خواہ ولادت دینا ہو یا ولادت پانا ہو، تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو خدا ہوتا ہے، جو رب ہوتا ہے، جو اللہ ہوتا ہے، نہ تو وہ پیدا ہوتا ہے اور نہ وہ پیدا کرتا ہے۔ یہ اس کی صفات ہیں، اس کے کمالات ہیں۔ اس کے بعد آخری اور ساتواں رکن جو ہے لا کفویہ، کسی کا اس کا ہم سر اور ہم رتبہ نہ ہونا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس رب کا کوئی مقابل نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی ہمسر اور ہم پلہ نہیں، نہ ہی اس کا کوئی شریک اور ساتھی ہے۔ وہ اپنی تمام صفات کے اندر یکتا و یگانہ ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی صمد ہے، نہ کوئی احد ہے، نہ کوئی اللہ کے سوا لم یلد اور لم یولد ہے۔ وہ تو سلسلہ تولید و تولد سے یکسر بات ہے، کوئی واجب الوجود ہے نہ کوئی واجب الارادہ۔ ان ساری صفتوں میں اللہ رب العزت جو ہے وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، اور ہر کوئی اس کا محتاج اور تابع ہے۔ اور مگر وہ رب کی ذات نہ کسی کے محتاج ہے نہ کسی کی تابع ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے جو سورہ اخلاص کی روشنی کے اندر ارکان سبیہ جو اس کے بیان کیے۔ تو ان کا خلاصہ کلام جو ہے سورہ اخلاص میں بیان کردہ جو 7 ارکان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا عقیدہ توحید قرار دیا، اور ان 7 ارکان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار اس صورت میں بیان کردہ صفات کو اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کے لیے ثابت کرنا شرک ہے۔ کہ جو 7 صفات اللہ رب العزت کی بیان کی گئی، ان صفات کو کسی اور کے لیے بیان کرنا وہ شرک ہے۔ لیکن جن جائز امور سے اس صورت میں منع کیا گیا اور جن سے منع نہیں کیا گیا وہ اپنی جگہ حق ہے۔ ان جائز امور کو شرک بنانا اور توحید کو توحید کے تقاضوں سے نکالنا افراط و تفریط کا شکار ہونے کے مترادف ہے۔ کہ اس سورہ اخلاص کی روشنی کے اندر ہمیں یہ جو کلام سے یہ جو درس ملا، جو اس کا خلاصہ